بری میں جانے کا راستہ بنا لیا، سن کر نبی کی نعت مقدر جگا لیا، خلد بری میں جانے کا راستہ بنا لیا، اور کافر نے پڑھ لیا تو تعجب کی بات کیا، آقا نے پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا۔ کافر نے پڑھ لیا تو تعجب کی بات کیا، آقا نے پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا، اور یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں آپ لوگ، اور محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، لکڑی کو میرے آقا نے خنجر بنا دیا، لکڑی کو میرے آقا نے خنجر بنا دیا، اور راہ خدا میں دیکھے خدیجہ نے مال و زر، راہ خدا میں دیکھے خدیجہ نے مال و زر، مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا۔ راہ خدا میں دیکھے خدیجہ نے مال و زر، مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، اور اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا۔ بہت پرکشش انداز میں شہنشاہ ترنم جناب محترم قاری نزار ماہم صاحب قبلہ سے آپ سماعت کر رہے تھے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ دیکھیں گے چند لمحات کے بعد شاعر ہندوستان محترم نعیم اختر صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہوگی، اور ان کے ساتھ ساتھ خطیب ملک ہندوستان حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ ان کی جلوہ گری ہوگی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ تھوڑا آپ بولتے رہیں تو تاکہ پڑھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، ہے نہیں؟ پیچھے والے بھی ذرا مسکرا کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اچھا، جب آپ لوگ توجہ نہیں دیتے نا، بولتے نہیں ہیں، تو پڑھنے والا اگر نعت خواں ہے تو ایک ہی مصرے کو بار بار پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، کم سے کم ایک مصرے کو 10 بار پڑھے گا، نقیب بھی ایک مصرے کو کئی مرتبہ پڑھے گا، اور خطیب بھی ایک بات کو کئی مرتبہ دہرائے گا، صرف اس لیے کہ آپ کی توجہ اس کی جانب ہو جائے، ہے نہیں؟ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے، بغداد شریف کے اندر ایک عالم صاحب تھے، تقریر کیا کرتے تھے بغداد شریف کے اندر، تو انہوں نے ایک دن اپنی بیوی سے پوچھا، بیوی یہ بتاؤ کہ ہماری تقریر کیسی ہوتی ہے؟ تو بیوی نے کہا آپ کی تقریر تو اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ کی تقریر میں ایک عیب ہے، ایک کمی ہے۔ بیوی نے کہا وہ کون سی کمی ہے؟ بیوی نے کہا کہ ایک عیب ہے، ایک کمی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کون سی کمی ہے؟ تو کہا آپ کے تقریر کے اندر ایک کمی یہ ہے کہ آپ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں۔ تو عالم صاحب کہنے لگے بیوی وہ تو ہم اس لیے دہراتے ہیں کہ محفل میں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کچھ کم سمجھ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ جو کم سمجھ لوگ ہیں وہ بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیں۔ تو بیوی کہنے لگی آپ جب تک کم سمجھ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اتنی دیر میں سمجھدار لوگ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ تو اس لیے ہر طریقے سے آپ کا دھیان رکھنا ہے۔ اب ایک شعر سنیں، آپ کے چہروں پہ یہی مسکراہٹ رہے، یہ مسکراہٹ رہے گی تو انشاءاللہ اس بات کا قطعی احساس نہیں ہوگا کہ لوگ کم ہیں۔ مسکراتے رہیں اور ایک روحانیت محفل کے اندر رہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ یہ جلسہ زمین سے اٹھے گا اور آسمانوں کی بلندی تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے سارا مجمع میرے ساتھ بولے یا رسول اللہ، جی لگا کے یا رسول اللہ، محبت کے ساتھ یا رسول اللہ۔ شعر سنے کے اٹھا لے جام الا اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ منور بھائی تھک گئے؟ محنت تو بہت کی آپ نے، اللہ محنت تو قبول کرے آپ کی، آپ کی پوری ٹیم کی، آپ کے پورے گاؤں کی، جن لوگوں نے جیسے بھی اس محفل میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے ان سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرما دے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ سرکار غوث اعظم کے صدقے میں دعا کیے دیتا ہوں مولا تیرے غوث کی محفل میں، تیرے ولی کی بارگاہ میں جتنے لوگ آئے ہیں یہ خالی ہاتھ آئے ضرور ہیں، مولا تو ان سب کو غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما۔ ماشاءاللہ یہ دعائیں بہت ہیں، بھی اور سارے علماء اکرام آئیں گے دعائیں آپ کو دیتے رہیں گے۔ شعر سن لے کے اٹھا لے جام الا اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اٹھا لے جام الا اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ، منور بھائی ایک شعر آپ کے حوالے سے، تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ،
جو ہوگا دیکھا جائے گا، اٹھا لے جام اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور کوئی جب پوچھ لے محشر میں جنت کون بانٹے گا، کوئی جب پوچھ لے محشر میں جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کوئی جب پوچھ لے محشر میں جنت کون بانٹے گا، تو کوئی جب پوچھ لے محشر میں جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور مناؤ رات دن جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مناؤ رات دن جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور لگاؤ آقا کا نعرہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لگاؤ آقا کا نعرہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر لہریں ستاتی ہیں، اگر موجیں ستاتی ہیں، ارے بڑھاؤ ناؤ بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بڑھاؤ ناؤ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، عرص دادا میاں، زندہ باد، عرص دادا میاں، زندہ باد، فیضان غوث البرا، زندہ باد، فیضان غوث البرا، زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد، مسئلہ کے اعلی حضرت، زندہ باد، سرزمین منصور پور، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ ہمارے بھائی کو سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میں نے کہا جو ان کو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری پوری نبھا رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ ارے ماشاءاللہ تشریف لے آئے آپ، اللہ سلامت رکھے۔ آصف بھائی بیٹھ جائیں، آپ یہیں بیٹھ جائیں اپنے بھائیوں میں، ایک ایک کر کے قطرہ قطرے سے سمندر ہوتا ہے نہیں، ایسے ہی دھیرے دھیرے لوگ آتے رہیں تو دونوں کام ہوتے رہیں گے، محفل بھی بڑھتی رہے گی اور علماء اکرام کا فائدہ بھی ہوتا رہے گا۔ اب آئیے بلا تاخیر شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ محترم اسلام برکاتی صاحب، ہندوستان کا بڑا قیمتی لہجہ، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آپ اتنی محبتیں انہیں پیش کریں، اتنی محبتیں پیش کریں کہ وہ آپ کے بالکل طالب ہو جائیں کہ واقعی منصور پور کے زندہ دل مسلمان جلسہ کرانا بھی جانتے ہیں اور جلسہ سننا بھی جانتے ہیں، ہے نہیں؟ اچھا یہ دو چار جو کھڑے ہیں تمہیں قسم ہے وہیں رہنا ہے بھائی صاحب، ہاں، کیونکہ جتنے مولانا ہیں سب بیوقوف ہیں، ہے نہیں؟ اور تم سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہو۔ یار بتائیے جو قوم اپنے علماء کی، اپنے رہبر کی بات نہیں مانتی ہے، پھر پتہ ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج حال یہی ہے کہ ہماری قوم، ہماری نوجوان ہماری بات ماننے کو تیار نہیں۔ کون سا واسطہ میں نے دے دیا بتائیے؟ حضور کا واسطہ دے دیا جس پہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، جن پہ قربان ہے دل و جان، ان کا واسطہ ماننے کے باوجود، سننے کے باوجود بھی یہ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اسلام برکاتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سرزمین منصور پور، سرزمین منصور پور، خواجہ کا ہندوستان، عرص دادا میاں حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔